کہنے والے نے کہا کہ بھائی ایسا حال ہو جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ مساجد سے اعلان کروایا جائے کہ بھائی عید کے دنوں میں بھی اور آگے کے دنوں میں بھی مساجد کھلی ہوں گی نماز کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, نماز اسی طرح ادا ہوں گی. تو آئے میں اس پر آپ کا بڑا خوبصورت جملہ آپ نے دیا اور میرے ذہن میں 2-3 فولڈر اور کھول گئے اس چیزوں کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ مسجد کے حوالے سے اعلان کروانا پڑتا بھی کہاں گئے آ جاؤ بھائی, اور دوسرا یہ ہے جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی صرف رمضان میں ہے. اللہ یار ان کو ہمارے اہل سنت کے عالم نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ کہہ رہے یار ان کو بتاؤ رمضان کے بعد بھی بھوک لگتی ہے لوگوں کو یار. مطلب یہ کہ یہ دوسرا فولڈر کھل گیا نا, صرف نمازی بلانے والی بات نہیں ہے, یہ بھی ایک بات ہے رمضان کے بعد بھی بھوک لگتی ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. اور یہ مطلب یہ بھی اعلان ہو جانا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی کچھ فقراء ہیں, کچھ مساکین ہیں جن کو ہم نے کچھ پیش کرنا ہے لیکن ہماری ادھر توجہ نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے بڑے اچھی توجہ دلائی, تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اعلان نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ہمارا ضمیر ہے نا یہ جب تک جاگ رہا ہے نا یہ کسی اور کی نہیں سنے گا, یہ اپنی تمہیں سنائے گا اور خود بخود تمہیں مسجد کی طرف لے کے آئے گا. اور اگر ضمیر ہی ہم نے مردہ کر لیا تو پھر کدھر جائیں گے. اور پھر میرا یہ 5واں چھٹا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں ڈسپلن سکھانے آیا تھا. اس ٹائم میں تم نے اٹھ کے روٹی کھانی ہے اس ٹائم تک, اور اس کے اندر کتنا خوبصورت ایک نظام, ہمارے معدے کا نظام ٹھیک ہو گیا, جسم ٹھیک ہو گیا, ہم بڑے بیماریاں دور ہو گئیں. زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے سے لگتی ہیں. اگر رمضان نے ہمیں یہ ڈسپلن دیا ہے تو رمضان گزرتے ہی بلکہ عید والے دن ہی یہ سارا نظام درم برم نہیں ہو جانا چاہیے. بالکل ہمیں اس ڈسپلن کو آگے زندگی میں برقرار رکھنا چاہیے. اور یہاں پر میں بالکل ختم کرنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ جو رمضان شریف کے بعد کے ایام ہے نا, بلکہ عید سے ہی یہ بات دیکھیں کہ اگر کسی سے تمہاری ناراضگی ہے تو صلح کر لو, کہ صرف زندہ لوگوں کے لیے نہیں, ہمارا اسلام کہتا ہے اس دن مرنے والوں کو بھی یاد رکھو. اور وہ کیسے؟ ہمارے اکثر بزرگان دین نے اس بات کو لکھا ہے کہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ کے اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کیا جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں اتنے ہی نور داخل فرمائے گا, اور جب یہ مر کے قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی نور داخل فرمائے گا. اور یہاں پر آخری اور لاسٹ بات آپ کی خدمت میں اس پروگرام کی وساطت سے عرض کروں وہ یہ ہے, ہمارے یہاں بس اوقات کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم پتہ کیا کہتے ہیں, 2 چیزیں میں توجہ دلا دیتا ہوں. ہمارے مزدور ہیں, ہمارے پاس کام کرنے والے ہمارے ماتحت ہیں, ہمارے نوکر ہیں, ہم کہتے ہیں رمضان شریف ہے چلو تھوڑا ہم آپ کے اوپر نرمی اور شفقت کرتے ہیں. تو رمضان میں تو نرمی شفقت کر کے آپ نے انسانیت کا مظاہرہ کیا, تو بعد میں کیا جلاد بننے کا ارادہ ہے؟ رمضان جب گزرے گا تو تب بھی یہ انسانیت برقرار رہنی چاہیے. رمضان شریف میں اپنے غلام پر شفقت کرنے کا حکم آقا کریم نے فرمایا ہے, اسی میرے محبوب پاک نے پورا سال بھی غلاموں پر شفقت کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ اپنے جو غلام ہیں, ماتحت ہیں, اپنے نوکر ہیں, اپنے خادم ہیں, کوئی بھی ہیں, ان کے ساتھ وہ شفقت کا رویہ ہونا چاہیے. یہ پہلی بات. اور اسی کے ساتھ دوسری بات, ہمارے کئی لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اڑوس پڑوس میں, رشتہ داریوں میں, دوست احباب سے چلتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی ٹھن جاتی ہے, پتہ کیا کہتے ہیں, رمضان گزرنے دے پھر پوچھوں گا. نہیں, یہ رویہ غلط ہے. کوشش ہونی چاہیے اس رمضان میں جیسے معاف کیا ہے نا سب کو, اس کی طرف سے بھی کوئی معافی کا کوئی سبب ہو جائے. اگر کوئی آتا ہے کہ یار اس معاملے کو سلجھائیں تو سلجھا لو بھائی, ختم کر. یہی میں پیغام دینا چاہوں گا. اور پھر سدا بہار مسلمانیت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر یہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کی کمائی ہے جس کو ہم کھا رہے. دیکھو کمائی بندہ بسا اوقات کرتا ہے, باپ کرتا ہے تو پوری نسلیں کھاتی ہیں. ہم نے نیکیوں کی کمائی اگر 1 مہینے کمائی ہے تو کم از کم پورا سال تو ہم اس کو یوز کریں نا جی. اور یہی طریقہ کار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.